ایک مرتبہ آپ کے ارادت مند جنگل میں آ رہے تھے تو اچانک سامنے سے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جس سے لوگ گھبرا گئے، اب کیا بنے گا؟ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اس دور کا اسلحہ ہے، اور وہ چند ہی منٹ میں شاید تمام قافلے والوں کو ختم کر دے۔ ان میں ایک آپ کا ارادت مند بھی تھا، اس نے آپ کو یاد کیا کہ اللہ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے، بڑی طاقت دی ہے، ہم اس وقت دشمن کے درگاہ میں ڈاکو کے شکنجہ میں آ چکے ہیں، کچھ مہربانی کیجیے، آپ کو یاد کیا۔ تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا، جیسے اس کی یاد ختم ہوتی ہے سامنے اس کے پیر و مرشد موجود ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ وہ جو ڈاکو آئے ان کے گھوڑوں کو ان کو اشارہ کیا، ان کو لے کر بھاگ جاؤ۔ اب وہ ڈاکو گھوڑے ان کے قابو میں نہ رہے، کوئی مشرق کی سمت چلا گیا، کوئی مغرب کو چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، یہ سب منتشر ہو گئے۔ تو یہ قافلہ خیر و عافیت سے ان کے نروے سے باہر آ گیا۔ تو اللہ والے، جب اللہ چاہے، ہے اللہ کی قدرتیں ہی ساری، جب اللہ چاہے یہ مدد کرتے ہیں، یہ رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں، یہ عنایتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ ہم بھی ہیں دنیا میں، جب اللہ چاہے تو ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہماری آنکھوں میں بینائی ہے، اللہ چاہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک منٹ میں بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم چل پھر رہے ہیں، اللہ کے چاہنے سے چل رہے ہیں، اگر ایک منٹ سے پہلے بھی وہ فیصلہ کر لے ہم نے نہیں رہنا تو کھڑے کھڑے انسان گر جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے۔ کل کائنات تو حکم جاری و ساری ہے، تو اس نیلی چھت والے کا جاری ہے۔ ہاں، فقط اتنا ہے کہ کبھی وہ اپنے بندوں سے اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا ہے، قدرتیں اللہ کی ہوا کرتی ہیں، بندہ تو درمیان میں واسطہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت کو یاد کیا، آپ وہاں آ گئے، سینکڑوں میل سے کیسے آ گئے؟ بس یہ نیلی چھت والا جانے، ان کا معاملہ جانے، یہ محب اور محبوب کا معاملہ جانے۔ یہ اسی ہے جو کسی کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا محبوب ہو تو جس کو راضی کیا گیا اس کے اندر جتنی طاقتیں ہوگی وہ کبھی اس کو دے بھی دیتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا اسلام کی نامور شخصیت ہے۔ آپ کی تفسیر کبیر، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، چھپی کئی جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، جس لائبریری میں ہو وہ لائبریری کی زینت بنتی ہے۔ وہ لکھنے والے حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ آپ نے اس وقت ان سے کہا، مولانا کیا لے کے آئے ہو؟ جی اللہ نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ ایک نظر ڈالی، سارا سینہ علم سے خالی ہو گیا، کوئی ان پڑھ ہو گئے۔ کی حضرت میں نے تو بڑی محنت سے علم حاصل کیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ مہربانی فرمائیے۔ آپ نے دوبارہ توجہ فرمائی، علم آ گیا۔ پھر ان کچھ اسباق بتائے پڑھنے کے لیے، پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، دوبارہ نہیں آئے، ڈرتے تھے کہ جس کے ہاتھوں نے ہاتھ دیا ہے یہ تو وہ جلال والا ہے، ایک منٹ میں میری ساری زندگی کی کمائی چھین لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی غلطی ہو جائے تو زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھوں۔
ساری زندگی نہیں آئے، آخر وقت آ گیا، شیطان آ گیا، ابلیس آیا، وہ لعین آیا، ایمان چھیننے کے لیے آیا۔ اس نے کہا راضی کتنے خدا ہے؟ کہا ایک ہے۔ پالنے والا کتنا ہے؟ ایک ہے۔ دلیل تو کوئی دلیل دی، وہ دلیل کو توڑ دیتا، دوسری دلیل دی وہ بھی توڑ دی۔ وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ فرشتوں کا کہتے معلم تھا، بہرحال وہ دلیلیں توڑتا گیا۔ ایک کم 100 دلیل دی، 99 دلیلیں دی، وہ ساری کی ساری رب تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلوں کو توڑ گیا۔ اب یہ امام راضی بے قرار ہیں، بے چین ہیں، اب کیا ہوگا؟ آخری وقت ہے، شیطان سارا کچھ چھین رہا ہے۔ اتنے میں خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وضو فرما رہے تھے اپنے علاقے میں، آپ نے پانی لیا، لوٹے سے پانی لیا اور یوں زور سے پھینکا، فرمایا راضی کہنے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ وہ پانی آپ کے چہرے پہ آ گیا اور اسی وقت آنکھ کھلی، کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ والے یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، رب کی مہربانی سے جہاں چاہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ صوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث اعظم کے نانا، یہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے دستگیری کی۔ تو آئیے اللہ والوں سے منسلک ہوتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے، اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ایمان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور جس کا ایمان محفوظ رہ گیا، سمجھے سب کچھ لے گیا۔ جو اپنے ساتھ ایمان لے گیا، سمجھے سب کچھ لے گیا، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عنایتوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ، آپ کی پھوپھی صاحبہ، آپ کے والد صاحب کی ہمشیرہ، وہ بھی اللہ والی، ذکر و فکر کرنے والی، عبادت و ریاضت کرنے والی، رب تعالیٰ کو یاد کرنے والی، قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، اس علاقے میں جہاں رہتی تھی بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء پڑھی، لیکن پھر بھی وہ بے نیاز ہے، وہ کرم کرے یا نہ کرے اس کی بے نیازی پہ موقوف ہے، کچھ نہیں بن رہا۔ کہہ گے کہ اللہ والی رہتی ہے، چلو اس کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ دروازے پہ گئے، دروازے پہ جا کے انہوں نے دعا مانگی، دروازے پہ جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ ہم آپ کے علاقے والے آئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہے، پتے خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، بچے بھوکے مرنے لگے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ آپ گھر کے اندر شہر میں اندر گئی اور وہاں سے آپ جھاڑو اٹھا کے لے آئی اور جھاڑو اٹھا کے صحن میں جھاڑو دے دیا، صحن کو صاف کر دیا، پھر اوپر منہ کر کے کہا، اور نیلی چھت والے جھاڑو میں نے پھر دیا، چھڑکاؤ تو کرے۔ اتنا کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ آئے تھے سوال کرنے، دعا مانگنے کے لیے، بھیگتے ہوئے واپس گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بس وہ کہتا ہے تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاتا ہوں، تم میرے بنو میں تمہارا بنتا ہوں۔ فرمایا اللہ ارشاد فرماتا بندے تو ایک بارش تھا میری طرف، میں ایک گز آتا ہوں تیری طرف، تو ایک گز آ میری طرف، میں 4 گز آتا ہوں تیری طرف، تو چل کے میری طرف آ، میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بندے تو بندہ بن تو صحیح، اس کا سچا بندہ بن تو صحیح۔ وہ ہر رات اعلان کرتا ہے تم میں کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے تم میں کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کروں، ہے تم میں کوئی رزق کی تلاش کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے تم میں کوئی اولاد میں مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کروں۔ ہم سوئے نہیں، اس میں ہمارا قصور ہے جو اس وقت جاگ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، رب ان پر مہربانی کر دے تو حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر کبھی ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جاتی ہے کہ آگے نسل تک نسل چلی جاتی ہے، وہی دعائیں
وہی چیزیں کام آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں کو سنوارتا ہے۔ میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسن حسینی بغدادی سے پوچھا گیا حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اندازہ خود لگا ہے۔ پھر میں 4.5 سال کا ہوا، میری والدہ مائدہ مجھے مکتب لے گئی، مسجد کے ساتھ مدرسہ وہاں لے گئی اور وہاں جا کے استادوں سے کہنے لگے کہ انہیں پڑھائیے۔ میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، جیسے میں وہاں داخل ہوا دونوں سائڈوں پر فرشتے کھڑے ہو گئے اور کہہ دیا اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ کو مشاہدہ کر دو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ انسان حیران ہے کہ فرشتے کیسے نظر آ گئے؟ فرشتے تو نظر نہیں آتے، یہ کیسے نظر آ گئے؟ کن آنکھوں سے نظر آ گئے؟ ہاں جب بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اس کا جسم لطیف ہو جاتا ہے، پھر لطیف کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ ہاں بندہ جب عبادت اور ریاضت کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا، میں ختم کر دیتا ہے، رب تعالیٰ پردے ہٹا دیتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے جتنے ہم ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تو فرشتے اللہ کے رہے ہیں، عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں۔ ہم یہاں مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ 2 فرشتے تو یہ بیٹھے ہیں، ہماری نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے، اور اس کے ساتھ 2 محافظ فرشتے بھی ہیں۔ پھر جمعہ میں شریک ہونے والے الگ، محفل میں شریک ہونے والے الگ، یہ الگ اللہ کی پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے آسمان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ارے نہیں اللہ کے بندے، رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بھلا ہے، اس کا مہربانی ہے، اس کے وہ ہمیں اپنے در پہ بلا لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں 4.5 سال کا ہوا، مجھے فرشتے نظر آ رہے تھے۔ بتائیے جسے 4.5 سال میں فرشتے نظر آئے اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری 18 سال عمر ہو گئی تو میں نے سوچا اب کوئی کام کرنا چاہیے، فارغ تو نہیں بیٹھنا چاہیے، دکانداری کروں کیا کروں؟ دکان اچھا کام ہے لیکن اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مجھے تو جھوٹ اچھا نہیں لگتا، کیا کروں؟ ملازمت کروں؟ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مالک گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ بھی کام نہیں، کیا کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، ہاتھ پاؤں تو مارنا ہے۔ اچانک وہ جا رہے تھے تو انہیں ایک بابا، ایک بزرگ آدمی ہل چلاتا نظر آیا، کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس میں چوری چکاری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، محنت کرنی ہے، مزدوری لے لیتی ہے، یہ کام ٹھیک ہے۔ کہ بابا جی السلام علیکم، آؤ بیٹا، وعلیکم السلام، میں ہل چلانا چاہتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے، مجھے بتائیے طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ کون سا مشکل ہے، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، جیسے میں نے اس پہ ہل پہ ہاتھ رکھا تم بھی ہاتھ رکھو اور ہاتھ رکھ کے بیلوں کے پیچھے چلو، میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ بابا جی تو بیٹھ گئے، انہوں نے ہل پہ ہاتھ رکھا، بیلوں کی جوڑی کے پیچھے ہاتھ رکھا، وہ دونوں بیل پلٹ کے دیکھتے ہیں، کہتے یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، عبد القادر نہ تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، نہ اس کام کا تجھے حکم دیا ہے۔ بیل کی باتیں کرتا ہے۔ اب ہم سوچے تو صحیح، بیل نے کس زبان میں بات کی؟ ظاہری طور پر چونکہ عربی میں دیکھا، ہم نے سنا عربی میں بات کی ہوگی، لیکن بیل کی زبان عربی نہیں ہے، بیل کی زبان عربی نہیں ہے۔ دو باتیں، یا بیل نے عربی میں بولا ہے یا بیل اپنی زبان بولا ہے جسے عبد القادر جیلانی سمجھ گئے۔ عربی ہمیں پوچھیں، ہم دینی مدارس میں پڑھتے کتنی مشکل ہے، وہ کتنے جتن کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے عربی آتی ہے۔ عبد القادر جیلانی تیرا کمال ہے کہ بیلوں کی جوڑی کے پیچھے تو ہل پر ہاتھ رکھے تو بیلوں کو عربی سکھا دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟
یا پھر بیلوں کی جو زبان ہے وہ سمجھ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا بیل باتیں کرتے ہیں، گھبرا کے دوڑ گیا، وہاں سے گھر آ گیا، اپنے کمرے میں لیٹا، سکون نہیں آ رہا، چادر اوپر لے رہی، اماں کہتی بیٹا کیا بات ہے؟ اماں کوئی بات نہیں، چادر لینے گھبرائے، لیکن پھر بھی سکون نہیں آیا۔ گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، جب گھر کی چھت پہ چڑھے، اتفاقاً وہ 9 ذی الحج تھا، اگلے دن بڑی عید تھی، عید الاضحیٰ تھی، لوگ عرفات کے میدان میں وہ حج کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، مناجاتیں کر رہے تھے۔ آپ نے جیسے ہی ایسے نظر دوڑائی، وہ عرفات کا میدان نظر آ گیا، اور عرفات کے میدان میں لوگ اللہ سے مناجاتیں کرتے نظر آئے۔ دل سے آواز آئی، عبد القادر بھی علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے، آؤ اور علم حاصل کرو۔ اگر یہاں بیٹھ کے تمہیں عرفات کے میدان کے حاجی نظر آ جاتے ہیں تو حاجیوں کا پیدا کرنے والا بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر حاجیوں کی باتیں سنتے ہیں تو حاجیوں کے پیدا کرنے والے کی باتیں بھی سننی چاہیے۔ اٹھ اور جا کے علم حاصل کر۔ اماں کے پاس آئے، اماں کو سب کچھ عرض کر دیا۔ جب ماں سے سب کچھ عرض کیا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بیٹا، میں تجھے بخوشی اجازت دیتی ہوں، جاؤ بغداد جاؤ اور جا کے تم علم حاصل کرو۔ علم حاصل کر کے جتنا اللہ تمہارے نصیب میں کرے اتنا علم حاصل کرو، پھر دنیا کو ہدایت کا رستہ بتاؤ۔ یہ عبد القادر جیلانی، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، جسے آج دنیا محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے آج دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، جسے آج دنیا پیران پیر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں۔ ایک خاندان تگڑا چاہیے، ایک خاندان طاقتور چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک روحانیت میں ڈوبا ہوا چاہیے، جن کی ایک ایک نظر سے سینکڑوں لوگوں کے دل کے کفر ٹوٹ جائیں۔ پھر اپنی زندگی بھی عبادت و ریاضت والی چاہیے، ذکر و فکر والی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ذات اقدس کے صدقے ہم سب کا بھلا کرے اور ہمیں نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔